ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا, جیب کٹ گئی وہاں پہ اس کی, پیسے اچھے خاصے تھے بیچارے کے, چلے گئے, سرنڈر نہیں کیا ہوا تھا اس نے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا ہوا تھا. کہتے ہیں اللہ ہمارے یہاں کوئی مہمان بن کے آتا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں, کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں. ہم نے علماء سے سنا تھا کہ جو حاجی ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. سلوک کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہاں, یہ مہمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے جب یہ واقعہ میں نے سنا نا, تو میں نے کہا بھائی اس سے زیادہ اشکال تو اس پر ہونا چاہیے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوتے ہیں, اتنی ہم نے عبادت کی ہوتی ہے, کنکریاں, کتنا مشکل کام ہے کنکریاں مارنا. جنہوں نے حج کیا ان کو پتا ہے حج سب سے مشکل عبادت ہے اسلام میں, سب سے مجھے. حاجی جاتا بڑے شوق سے ہے, اس کے بعد جب وہ پیدل چلتا ہے اور عرفات کا وقوف ہے اور مزدلفہ کا وقوف ہے, وہاں کیسے روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھر کنکریاں مارنے میں جو رش ہے, اتنی تھکاوٹ. جب آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں کنکریوں سے, تو اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ کیا ملتا ہے؟ بھائی سر منڈا لو آپ, یا اللہ تھوڑی سی پرسنالٹی میری بالوں کی وجہ سے رہ گئی تھی. اتنے دن سے میں چادروں میں گھوم رہا ہوں, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومنے والا, اور ہر وقت جناب پھوں پھاں میں گھومنے والا, ایک چادر میں ایک نیچے باندھی ہوئی اور ایک اوپر. یہ کم میری پرسنالٹی کے لیے ایک چیلنج تھا کیا؟ اللہ کہتے ہیں اب تو یہ چادر جب اتارے گا, جب سر کیا کر لے گا, 3 پیس سوٹ پہ تو آ سکتا ہے تو دوبارہ, لیکن سر پہ کیا ہوگا؟ ساری زینت انسان کی کہاں سے ہو؟ تبھی تو لوگ کروڑوں روپے کے بال لگوا رہے ہیں جا کے, جن کے پاس نہیں ہوتے وہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا کیا مالشیں ہو رہی ہیں, بال اگائے جا رہے ہیں, آپریشن ہو رہے ہیں. چھوٹ بال کا نہ ہونا کوئی تھوڑی چیز تھوڑی ہے. آپ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو تو گنجے ہو کے جاتے ہو, ہے بھائی؟ تو لیکن اللہ میاں کیا کرتے ہیں, جب آپ نے حج کیا, اتنا لمبا سفر کیا, اتنے لاکھ خرچ کیے, اس کے بعد اللہ میاں کیا کہتے ہیں, بھائی یہ جو تھوڑی سی پرسنالٹی آپ کی باقی رہ گئی ہے, اس کو بھی کیا کر دو, ختم. اب انسان اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے نا, ہمیں شکایت کا حق بنتا ہے. ہم کسی کے اگر مہمان بن کے گئے, اس کی دعوت پہ اپنا خرچہ کیا, اتنا پیسہ دبا کے ہم نے خرچ کیا, مہمان کے اتنی ٹینشن کے بعد اس کے گھر میں پہنچے, وہ ہمیں ٹینڈ کروا کے باہر بھیج دے, ہم بولے گا یار ایسی بے عزتی خدا کی قسم آج سے پہلے میری کبھی بھی نہیں ہوئی. لیکن اللہ میاں کے سامنے ہم نے کیا کیا میرے بھائی؟ سرنڈر کیا ہوا ہے. ہم جاتے ہیں, اللہ میاں سر مڑا کے واپس بھیجتے ہیں, خوشی خوشی آ کے دکھا رہتے ہیں, بھائی دیکھو حج کر کے آیا ہوں. دیکھو میں تو اب پہلے میں نے قصر 2-3 دفعہ, میں 3-4 دفعہ حلق کروا چکا ہوں. اب میں کیا کرتا ہوں, قصر کروا لیتا ہوں. تو میں نے اتنے بڑے بال رکھے ہوئے, میں نے بھی قصر کروایا. ایک آدمی نے کہا 4 عمریں اور ہو سکتے ہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے نا, بڑے بالوں کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے, اس میں تو 4 عمریں اور ہو سکتے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا آپ ٹینڈ کیوں نہیں کراتے؟ بھائی پہلی دفعہ میں حج پہ گیا, ٹینڈ کروایا, عمرہ کیا, ٹینڈ کروائی, میں 2-3 دفعہ کروا چکا ہوں. اب میں کیا کرتا ہوں, قصر. حالانکہ قصر میں کم ثواب ہے, ٹینڈ میں زیادہ ثواب ہے. تو مجھے کہتے ہیں لوگ اب آپ ٹینڈ کیوں نہیں کرواتے؟ میں کہتا ہوں اب میری 4 بیگمات ہیں, میں دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ نہیں کر سکتا. کچھ بال چھوٹے کر کے دہشت گردی کم تو ہوتی ہے, لیکن میں اب جڑ سے دہشت گردی کا خاتمہ, ہماری حکومت کہتی ہے نا دہشت گردی کو جڑ سے ختم کریں گے. بھائی اگر آپ نے جڑ سے ختم کر دیا تو آپ کے کھانچے بھی تو بہت سارے بند ہو جائیں گے نا. کیا خیال ہے؟ اس لیے حکومت دہشت گردی کو کہتی ہے ہم جڑ سے ختم کریں گے, لیکن کبھی جڑ سے ختم, کیونکہ دہشت گردوں سے ان کے اپنے کھانچے بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں, یہ کبھی بھی جڑ سے ختم نہیں کریں گے. تو میں نے کہا بھائی اب مجھے تھوڑی سی دہشت چاہیے, کنٹرولنگ کے لیے تھوڑی سی دہشت چاہیے مجھے, اس لیے میں جڑ سے نہیں خاتمہ کروں گا دہشت گردی. تو جب اللہ نے میرے لیے آپشن رکھا ہے بھائی قصر کر لو, تو میں اس آپشن کا فائدہ اٹھاؤں گا. اچھا میرے بھائی, تو میں یہ کہہ رہا تھا بھائی ہم نے سرنڈر کیا ہوا بھائی اللہ کے سامنے, اللہ ٹینڈ کرا کے بیٹھتے, ہم ٹینڈ کرا کے آ جاتے ہیں, اللہ کے بال چھوٹے کروا ہم چھوٹے کروا کے آتے ہیں.